بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امریکہ نے ایک بار پھر دنیا کو دل دہلا دینے والے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ امریکہ میں تیل کی مارکیٹ کریش کر گئی ہے اور امریکی تاریخ میں پہلی بار تیل کی فی بیرل یعنی 158 لیٹر قیمت صفر سے بھی کم ہو کر -$37.6 فی بیرل پر چلی گئی ہے۔ کورونا کے باعث جہاں دنیا بھر کی معیشتیں بدحالی کا شکار ہو رہی ہیں، وہیں عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو شدید جھٹکا لگا ہے، جس کے باعث امریکی کروڈ آئل کی مارکیٹ کریش کر گئی ہے۔ تیل کی قیمت چند گھنٹوں میں مسلسل کم ہوتے ہوتے منفی ہو گئی اور -$37.6 پر بند ہوئی۔ اس بدترین مندی کے بعد امریکہ میں تیل کی کمپنیاں بند ہونے کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو دل دہلا دینے والی بات ہے دوستو، وہ یہ ہے کہ دنیا 1929 کی عالمی معاشی بحران کی طرف جا رہی ہے۔ ماہر معاشیات کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے عالمی ٹرانسپورٹ بند ہے اور پیٹرول کی طلب کم ہو گئی ہے۔ ڈیمانڈ کم اور سپلائی زیادہ ہونے سے سب سے زیادہ نقصان امریکن آئل کمپنی شیل کو ہوگا۔ کورونا کی وجہ سے عالمی معیشت کے مزید گراوٹ کے شکار ہونے کا خدشہ ہے۔ اس وقت دنیا کی اکانومی 1929 میں ہونے والی عالمی کساد بازاری یعنی ریسیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، جو پوری دنیا کے لیے خوفناک حالات ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب جو ملک جتنا جلد لاک ڈاؤن ختم کرے گا، اسے تیل کا اتنا ہی فائدہ پہنچے گا۔ تیل کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں انتہائی تیزی کے ساتھ کم ہو گئی ہے۔ ٹرانسپورٹ بند اور فیکٹریاں بند پڑی ہیں۔ اس کا فائدہ ان ممالک کو پہنچے گا جو جتنا جلد لاک ڈاؤن ختم کرتے ہیں۔ تیل کی عالمی قیمت کم ہونے سے پاکستان کو ایکسٹرا آرڈنری فائدہ پہنچے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خام تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش تیزی سے ختم ہو رہی ہے، جس کی باعث امریکہ میں خام تیل کی قیمت 4 دہائیوں کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ ساتھ ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مزید کم ہو رہی ہیں، جس کے باعث پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھل، سبزیاں اور دیگر اجناس کی قیمتیں بہت ہی کم ہو سکتی ہیں، بلکہ قیمتیں پوری دنیا میں کم ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان پر ٹرانسپورٹیشن کی لاگت کم ہو جائے گی۔ 1986 کے بعد تیل کی قیمت کم ترین سطح پر ہے۔ جاپان اور جرمنی کے اعداد و شمار دنیا کی ڈوبتی ہوئی تاریخ معیشت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کی یومیہ پیداوار پر اختلافات سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کے بحران میں اضافہ ہوا تھا۔ تاہم گزشتہ ہفتے اوپیک کی سربراہی کرنے والے سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کی یومیہ پیداوار 10 ملین بیرل تک کم کرنے کا معاہدہ ہوا، تاکہ تیل کی طلب میں بہتری اور قیمتیں مستحکم کی جا سکیں۔ اس پابندی کا اطلاق تمام تیل پیدا کرنے والے ممالک پر ہوتا ہے، تاہم اوپیک ممالک کے اس فیصلے کے باوجود تیل کے نرخوں میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تیل ساز کمپنیاں مئی میں تیل ذخیرہ کرنے کی سہولیات اور ذخائر بھر جانے کے خطرے کے پیش نظر خریداروں کو خود سے پیسے ادا کر رہی ہیں۔ تیل کی منڈی چونکہ کریش کر گئی ہے، جس کے نتیجے میں تیل ساز کمپنیوں کو کرائے پر ٹینکرز لے کر اضافی تیل کو ذخیرہ کرنا پڑ رہا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں انتہائی گراوٹ کی وجہ سے ایک ٹیکنیکی بنیاد بھی بنی، کیونکہ تیل کی تجارت اس کی مستقبل کی قیمت سے حساب سے کی جاتی ہے، اور مئی تک کے کیے گئے معاہدے منگل کو ختم ہو رہے ہیں۔ لہٰذا تیل ساز کمپنیاں ان معاہدوں کے تحت خریدے گئے تیل کو متعلقہ ممالک کے حوالے کرنا چاہتی ہیں، تاکہ انہیں اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے اضافی اخراجات برداشت نہ کرنا پڑیں۔ عالمی سطح پر اس وقت تیل کی گرتی ہوئی مانگ اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کے درمیان اس کی پیداوار کو کم کرنے پر اختلافات جیسے مسائل کا شکار ہیں، جو آنے والے وقت میں شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ دنیا دوستو اتنی اوپر جا چکی ہے کہ اب ہر کسی کا نیچے آنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ سن 1929 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ دنیا اتنی اوپر جا چکی تھی کہ پھر اچانک ایک جھٹکے سے زمین بوس ہو گئی تھی۔ لیکن اب میں اور اس وقت میں اب بہت فرق ہے، کیونکہ دنیا اب ریسیشن کی شکل میں خود کو کچھ عرصے بعد نیچے لے آتی ہے، جس سے 1929 جیسے حالات پیدا نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے خیال میں اب 1929 جیسے حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے، لیکن عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ ویسے ہی حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں امپورٹ ایکسپورٹ بند ہونے سے عام روٹین کی تمام چیزوں کی قیمتیں بھی گر جاتی ہیں، یعنی عام لوگوں کے لیے سستی ہو جاتی ہیں۔
بہرحال مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس تیل کو استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ ایک بڑا مسئلہ اس کے ذخیرہ کرنے کا بھی ہے۔ کیا ہم اس اضافی تیل کو اس وقت تک ذخیرہ کر سکتے ہیں جب تک دنیا سے کورونا کے باعث نافذ کیے گئے لاک ڈاؤن میں نرمی نہ ہو جائے اور تیل کی مصنوعات کی اضافی طلب نہ پیدا ہو جائے؟ دنیا کا لاک ڈاؤن کھلے گا تو مسئلہ حل ہوگا۔ دنیا میں زمین اور سمندر میں تیل کے ذخائر تیزی سے بھر رہے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو تیل کی قیمت اس سے بھی زیادہ نیچے آنے کے امکان ہے۔ تیل کی سپلائی میں مزید کمی ہوگی کیونکہ نجی شعبے سے تیل کی پیداوار کرنے والے ان کم قیمتوں پر اپنا رد عمل دیں گے۔ اس تشویش میں بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ امریکہ میں تیل ذخیرہ کرنے کی سہولیات مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ امریکہ میں مارچ سے آغاز سے تیل کے ذخائر میں پہلے ہی 50% اضافہ ہو چکا ہے۔ دوستو، دنیا کا ڈرامہ شروع ہو چکا ہے، اب دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔